بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے میری زندگی کا۔ جب میری عمر 10-11 سال تھی تو مجھ سے بڑا بھائی 2 سال بڑا تھا، کسی بات پہ میری والدہ مرحومہ نے اسے ڈانٹ دیا اور مجھ سے چھوٹی بہن کو وہ لے کے ایک ہماری رشتے میں دادی ہوتی تھی جو ہمارے والد صاحب کی کزن کی پھوپھی تھی، وہ رو رہا ہوگا تو وہ اس نے میری بہن اور بھائی کو جو ہے اپنے گھر کمرے میں جو ہے، سردیوں کے دن تھے تو اپنے کمرے میں جو ہے وہ ان کو لے گئی۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تو میری والدہ پریشان ہو گئی کہ بیٹا اور بیٹی کہاں گئے۔ تو پھر ارد گرد جو پڑوس تھا ان سے پتہ کیا اور اس دادی سے پتہ کیا جو میرے والد کی کزن کی پھوپھی تھی، اس سے پتہ کیا تو سب نے کہا تو یہاں نہیں ہے، اس دادی نے بھی کہا یہاں نہیں ہے۔ تو اب سردیوں کی راتیں تھیں، عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، اب وہ نہیں ملے تو میری والدہ مجھے لے کے میرے نانا اپنے والد صاحب کے گھر، جو ہمارے گاؤں کا 2 حصے تھے، ایک نیچے اور ایک اوپر، تو اوپر والے حصے میں چلے گئی اور میرے نانا کو جا کے میں بھی ساتھ تھا، سارا قصہ ماجرا سنایا کہ میرا بیٹا اور بیٹی غائب ہیں۔ تو ہم نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملے، تو ہماری گاؤں سے باہر جو ہے زمینیں تھیں، کھیت تھے، وہاں ہماری پھوپھی اور اس کا خاوند رہتے تھے اور اس کے بچے بھی رہتے تھے۔ ہم روزانہ صبح جو ہے اپنے کھیتوں پہ جاتے تھے والدہ کے ساتھ، اور ان کا روٹین تھا وہاں اپنے کھیتوں میں جانا۔ تو اس رات کو میری دادی بھی ادھر جو ہے میری پھوپھی کے گھر میں رہ گئی۔ اب میری والدہ نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ادھر چلے گئے ہوں گے، تو پھر میرے نانا کو کہا کہ آپ جو ہے وہاں سے پتہ کریں۔ اب میرے نانا جو تھے بوڑھے تھے، بہرحال انہوں نے مجھے ساتھ لیا۔ اب یہ عشاء کے بعد کا سردیاں اور گاؤں، اور بجلی بھی کوئی نہیں تھی، اندھیرا، اور جو ہے ہم جو ہے وہاں سے چلے لالٹین لے کے۔ تو میرے دادا کا جو ایک میرے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں، تو میرے نانے نے 2 شادیاں کی تھیں، تو ایک جو ہے میری والدہ کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی، تو یہ دوسری جو شادی تھی وہ بھی فوت ہو گئی تھی، لیکن اس کا بھائی تھا ادھر قریب ہی ادھر رہتا تھا۔ تو میرا نانا بجائے میری دادی کا جہاں گئی ہوئی تھی وہاں جانے کے بجائے اپنی بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اور کہا یار آپ وہاں جائیں، اپنے بیٹے کو بھیج دیں، وہاں سے پتہ کر لائے کہ وہ میرے نواسا اور نواسی ادھر تو نہیں ہے۔ خیر، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو۔ رات کا وقت، عشاء اور جنگل کا سماں، اور وہ جو ہے بیٹا کسی بات کی وجہ سے ہم سے ناراض تھا، میرے چچا کے ساتھ اس کے کچھ اختلاف ہو گئے تھے، تو لڑائی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ ناراض تھا۔ تو وہ پھر جو ہے آخر وہ جو میرے نانا کا بیوی کا بھائی تھا خود جو ہے اٹھا اور جو ہے وہاں سے چلا۔ یہ کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے پیدل راستے پہ تھا وہ گھر ہمارا جو کھیتوں میں تھا۔ وہ بیچارہ جو ہے رات کے وقت اندھیرے میں جو ہے چلا، اور اوپر سے وہ جو ہمارا جو کھیت ہیں وہ نیچے ہیں، پہاڑی کے اوپر سے اس نے آواز دی میری دادی کو، کہاں تمہارا وہ نواسا اور نواسی، وہ جو ہے تمہارا پوتا اور پوتی تو ادھر نہیں آئے۔ تو اب میری دادی پریشان ہو گئی، اور جو ہے اب اس نے اپنے ایک نواسے کو اٹھایا، اس نے بتایا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے میری دادی نے اپنے نواسے کو اٹھایا کہ جو ہے اب وہاں گاؤں چلیں، لیکن وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اور میری دادی ڈر بھی گئی کہ کہیں یہ بندہ جو آیا ہے، یعنی میرے چچا نے اس کے بیٹے کو مارا تھا، تو کہیں وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہا۔
بہرحال وہ پھر ادھر ہی ساری رات بیچاری جاگتی رہیں، پریشان رہیں، اور صبح سویرے وہ بھی پہنچ گئی۔ اب ہم جب واپس ہوئے، وہ جو ہے میں اور میرا نانا، جب وہ بندہ آ گیا میرے نانے کا، وہ بیوی کا بھائی آ گیا، اس نے بتایا کہ وہ تو وہاں پہ نہیں ہے، تو میں اور پھر میرے نانا نے واپسی شروع کر دی۔ اب رات کا وقت جو ہے، رات کے 10 بج گئے ہوں گے، 11 بج گئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال وہ سنسان، وہ جو ہے اس زمانے میں بجلی شجلی کوئی نہیں۔ اب میں اور وہ چلے، میرا نانا، اور چلتے چلتے جب گاؤں کے حدود میں پہنچے تو اوپر سے ایک کتے جو ہے آ گئے۔ ہمارا جو گاؤں تھا ایک پہاڑی کے اوپر ہے، اور وہ رات کو پھر لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہوئے تھے، رات کو کتے کھول دیتے تھے، تو وہ ایک دو کتے جو ہے وہ پہاڑی سے، یعنی اوپر سے اتر کے ہمارے جہاں ہم چل رہے تھے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب میں نے ایک جو ہے ایک ڈنڈا جو کانٹے دار تھا، جو لوگوں نے اپنے کھیتوں پہ جھاڑیاں کاٹی ہوئی جھاڑی دار جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے وہاں پہ، ایک میں نے نکالا اور جو ہے وہ میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب میرا نانا جو ہے وہ تو سیدھا چلا گیا اپنے گھر، اور مجھے کہا تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب میں تو کوئی اتنا دور نہیں تھا، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا جانے میں، لیکن کتوں کا مسئلہ تھا۔ لیکن بہرحال وہ میں بالکل بچہ تھا، ہاتھ میں نے وہ لی ہوئی تھی کانٹے دار جو جھاڑی کا ڈنڈا تھا، وہ میں نے لیا ہوا تھا، اور میں جو ہے چڑھ گیا اوپر۔ گاؤں میں جب گلی میں داخل ہوا تو وہ ایک کتا جو ہماری جو ہے وہ پالتو کتا تھا، بہت خطرناک تھا، اس نے بغیر بھونکے پیچھے سے دوڑ کر میرے اوپر حملہ کیا، لیکن وہ میرے پاس تھا۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے پیچھے آیا، تو میں پیچھے بڑھا اور زور سے وہ کانٹے دار جو ہے، بہرحال وہ پھر کتا بھاگ گیا۔ آ کے میری والدہ کھڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے جو ہے گلے سے لگایا، پھر پوچھا، تو میں نے بتایا کہ وہ تو وہاں پہ نہیں ہے۔ اب بیچاری وہ پریشان، کبھی جو ہے ساری رات جو ہے اس نے جا کر گزار دی۔ اب صبح سویرے جو ہے وہ جو ہماری دادی تھی، جس کے گھر میں وہ پناہ لی ہوئی تھی میرے بھائی، اور وہ صبح سویرے آ گئے ہم گھر میں، اور یعنی اس وقت جو ہے پھر جو ہے میری امی نے بجائے ان کو کچھ کہنے کے سینے سے لگایا، اگر اس میں کہاں چلے گئے تھے، اور میری دادی بھی آ گئی، اور میری ماں نے ساری رات جو ہے اس طرح جاگ کر گزاری۔ جب میں چلا گیا تھا ادھر اس نانے کے ساتھ، تو کبھی وہ گلی کی طرف آتی، اور کبھی جو ہے وہ پہاڑی کی طرف دیکھتی، نیچے کھیتوں کی طرف دیکھتی، اور اس طرح جو ہے پریشان، اور ساری رات اس نے پریشانی کی حالت میں گزار دی۔ میرے دوستوں، قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے، صبح پھر وہ آ گئے تھے، مل گئے، اور میری ماں نے ان کو گلے لگایا، اور میں قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ ساری رات اس بیچاری نے جا کر گزار دی، اور پریشان رہی، اور جو ہے موومنٹ کرتی رہی، کبھی گلی کی طرف دیکھی، کبھی جو ہے وہ، اور جو ہے کتے بھی تھے۔ بہرحال وہ اس نے ساری رات ایسے گزار دی۔ تو میرے دوستوں، میں قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں بڑی محبت والی ہوتی ہیں، اور ان کی قدر کرنی چاہیے، ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جن کی مائیں زندہ ہیں، ان سے درخواست ہے، گزارش ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس کے جو ہے کہنے کو مانیں، اور اسے پریشان نہ کریں، تاکہ آپ کی جو ہے جنت بھی بن جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ تو اللہ مجھے بھی اپنی ماں جو مر گئی ہے مرحومہ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔